تو فرینڈس یہ 700 سال پرانا مقبرہ ہے بہار شریف پہاڑ کے اوپر، دیکھ سکتے ہیں آپ یہ۔ تو فرینڈس چلیے آج کا بلاگ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ہیلو فرینڈس، السلام علیکم۔ تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں اچھے ہوں گے۔ فرینڈس آج میں ہوں اس وقت بہار شریف نالندہ ہاسپٹل موڑ میں، اور آج ہم لوگ جائیں گے بہار شریف پہاڑ کے اوپر۔ تو فرینڈس چلیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں بہار شریف کا پہاڑ۔ نہ تیرا خدا کوئی اور۔ تو فرینڈس اب ہم لوگ پہاڑ کے راستے پر پہنچ چکے ہیں۔ یہاں پہ ایک مسجد بنی ہوئی ہے اور اسی راستے کے اوپر پہاڑ چڑھنے کا راستہ یہ ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ۔ تو چلیے چلتے ہیں اوپر۔ اور ہے نہ میرا خدا کوئی اور۔ یہ فرینڈس دیکھ سکتے ہیں آپ، یہاں پہ ایک سیڑھی چڑھنے کا راستہ ہے، اور یہ کافی بڑی بڑی سیڑھی ہے، یہ بنی ہوئی ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ۔ یہ پہاڑ پر لوگوں نے گھر بنا لیا ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اور یہ گیٹ ہے پہلا۔ تو فرینڈس یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں ہرانیہ پروت۔ یہ یہاں پہ پارک بنا دیا گیا ہے، یہ پہلے نہیں ہوا کرتا تھا، اور یہاں جانے کا ٹکٹ 10 روپے ہے، تو آپ اندر جا سکتے ہیں۔ یہاں پہ لوگوں نے دیکھیے آپ، یہاں پہ آپ مونگ پھلی لے سکتے ہیں آپ یہاں۔ تو فرینڈس چلیے اب چلتے ہیں اوپر اور جانتے ہیں کچھ اتہاس اس پہاڑی کے بارے میں، اور اس پہاڑ کے اوپر جو مزار بنی ہوئی ہے ان کے بارے میں جانتے ہیں کچھ، اور ان کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں میں کچھ جانکاری لے کر۔ تو چلیے چلتے ہیں فرینڈس۔ اور ہے یہ جو راستے ہیں جدا جدا، یہ معاملہ کو۔ تو فرینڈس آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پہاڑ پر سے چاروں طرف کا نظارہ، یہ دیکھیے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، یہ کافی خوبصورت لگتا ہے اوپر سے دیکھنے میں۔ چلیے پھر دیکھتے ہیں اوپر اور چلتے ہیں۔ کوئی اور ہے نہ تو بن سکا نہ بنا سکا۔ یار فرینڈس بہت گرمی ہو رہی ہے پہاڑ کے اوپر، اور حالت بہت زیادہ خراب ہو گیا ہے اب چڑھتے چڑھتے۔ زیادہ اونچائی نہیں ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ پہاڑ کے اوپر چڑھنے سے سانس انسان کا پھولنے لگتا ہے۔ اور یہ دیکھ سکتے ہیں فرینڈس ہمارے سامنے یہ جو گنبد بنا ہوا ہے، انہی کے بارے میں آج ہم آپ سے بات کریں گے، اور ان کے ہسٹری کے بارے میں جانیں گے، یہ کون تھے۔ تو فرینڈس چلیے اب چلتے ہیں اندر اور آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ انٹری گیٹ ہے، یہاں سے آپ اندر آ سکتے ہیں، اور یہ چاروں طرف دیکھیے آپ۔ تو فرینڈس اب چلیے چلتے ہیں۔ وہ نہ پھر بھی تجھ سے جدا ہوا، جسے ڈھونڈتا ہے یہاں وہاں، دل میں تیرے موجود ہے، بہت حالت خراب ہو گیا، نہیں دیکھتا ابھی زیادہ چڑھے بھی نہیں ہیں، بہت حالت خراب۔ محدود ہے، جب اٹھی نگاہ تو جھک گئی، یہ معاملہ کوئی اور ہے۔ تو فرینڈس اب ہم لوگ فائنلی پہنچ گئے ہیں، اور ہم لوگ اب اندر جائیں گے اور آپ کو بتاتا ہوں پوری واقعہ۔ تو چلیے اندر چلتے ہیں اب۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم یا اہل القبور۔ تو فرینڈس آج ہم لوگ اس مقام پہ کھڑے ہوئے ہیں جس جگہ کو پہلے پیر پہاڑی کے نام سے جانا جاتا تھا، لیکن کچھ عرصے پہلے اس کو ہرانیہ پروت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس جگہ میں حضرت سید ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ عرف ملک بیاں کا مقبرہ ہے۔ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ عرف ملک بیاں نے ہی بہار کو فتح کیا تھا۔ ان کا سلسلہ نسب 7ویں پشت میں حضرت غوث اعظم سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے جا کر ملتی ہے۔
سید ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ سلطان محمد تغلق کے عہد 740 ہجری یعنی 1339 عیسوی میں ہندوستان آئے۔ آپ کے آباء و اجداد بغداد کے رہنے والے تھے، جو نقل مکانی کر کے افغانستان آئے، اور موضع بت نگر جو غزنی کے علاقے میں واقع تھا اس میں بس گئے۔ محمد تغلق ایک غیر معمولی انسان تھا۔ وہ فصیح اور باکمال عالم تھا، شاعری اور انشا دازی میں بھی خاص امتیاز رکھتا تھا، قابل اور ہونہار لوگوں کی قدر کرتا تھا اور انہیں ہاتھوں ہاتھ لیتا تھا اور بڑے بڑے عہدوں پر معمور کرتا تھا۔ ابن بطوطہ اور سید ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کو سلطان کی عزت افزائی ہی ہندوستان کھینچ لائی تھی۔ سلطان محمد تغلق نے جب حقوق دور سنبھالی تو چھوٹی چھوٹی ریاستیں بغاوت پہ اتر آئی تھی۔ اسی پس منظر میں سید ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان پہنچے۔ سلطان کو ایک دیندار اور فرض شناس شخص کی تلاش تھی، چنانچہ انہوں نے سید ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کو نہایت تعظیم و احترام سے اعلیٰ منصب عطا کیا۔ وہ ترقی کی منزلیں طے کرتے ہوئے فوج کے سپہ سالار کے عہدے تک پہنچ گئے۔ وہ بہت بڑے شجاع اور بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ اونچے درجے کے بزرگ بھی تھے۔ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے بہار پر 2 مرتبہ چڑھائی کی۔ پہلی بار انہوں نے بنتھل نامی ایک ہندو صوبہ دار کے خلاف چڑھائی کی تھی، جس نے ہمتھورا کے ماہوری قوم کا بہت سا قیمتی سامان خریداری کے بہانے لے لیا اور قیمت کی ادائیگی آئندہ پر ٹال دی، اور یہ ٹال مٹول کا سلسلہ کافی عرصہ تک چلتا رہا، یہاں تک کہ آخر میں بنتھل صوبہ دار نے انہیں قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ ماہوری صوبہ دار نے دلی جا کر محمد تغلق کے دربار میں فریاد کی۔ بادشاہ نے انہیں کی بے بسی پر ترس کھا کر اپنے سپہ سالار حضرت سید ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کو بنتھل صوبہ دار کی سرگوبی کے لیے روانہ کیا اور واضح کر دیا کہ بہار جا کر پہلے اس واقعہ کی تصدیق ہو جائے تو بنتھل صوبہ دار سے ان کی قیمت ادا کروائے، اور اگر قیمت کی ادائیگی کے لیے رضامند نہ ہو تو پھر مناسب سزا دی جائے۔ سید ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ اپنے لشکروں کے ساتھ بہار پہنچے، سوداگروں کے دعویٰ کی تحقیقات کرائی اور صداقت پیش نظر صوبہ دار کو سمجھایا، مگر وہ سرے سے قیمت کی ادائیگی سے مکر گیا۔ پھر دونوں کے بیچ جنگیں شروع ہو گئی اور صوبہ دار میدان میں مارا گیا اور اس کی فوجیں بھاگ کھڑی ہوئی۔ سید ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے مال غنیمت سے سب کو سوداگروں کا تعاون اور اسباب کی قیمت دلوا دی۔ ماہوری سوداگروں کو انصاف ملنے سے بڑی خوشی ہوئی۔ انہوں نے نہ صرف سلطان محمد تغلق کا شکر ادا کیا بلکہ سید ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے بعد ہر سال 13 ذی الحجہ کو ان کی برسی منانے لگے۔ سید ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے ظالم اور شرکس راجاؤں سرکوبی کے لیے کئی مارکے کیے۔ وہ ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دیتے اور ظالموں کے خلاف جہاد کرتے۔ روایت ہے کہ سلطان محمد تغلق نے سید ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کی شجاعت اور فرض شناسی سے خوش ہو کر انتہائی قدر رسانی اور حوصلہ افزائی کی خاطر ان کو مخاطب کر کے کہا، ملک بیا بہ نشین، جو عرف عام میں ملک بیا یا ملک بیو کے نام سے مشہور ہوا۔ سید ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری بار بہار پر اس وقت حملہ کیا جب وہاں کے ہندو راجا نے مسلمانوں پر ضرورت سے زیادہ ظلم ڈھانا شروع کر دیا تھا۔ وہ بڑا ہی کٹر ہندو تھا، اس کا نام ہنس کمار تھا، اس کا پایا تخت روہتاس گڑھ تھا جو ہریش چندر کے بیٹے روہتاس کے نام پر قائم تھا۔ یہاں ایک قلعہ کی کئی گز چوڑی دیوار کی فصیل کے اندر قائم تھا۔ سیکورٹی کا کافی مکمل انتظام تھا۔ سلطان محمد تغلق کے پاس متعدد شکایتیں پہنچ رہی تھیں۔ ان میں سے ایک واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ بہار سے دکن 6 میل کے فاصلے پر ایک مشہور مقام نلندہ ہے، جسے اس زمانے میں بڑگاؤں کہا جاتا تھا۔ وہاں بدھ مذہب کی بہت بڑی عظیم تعلیم گاہ تھی، جسے ہندوؤں نے اپنی پرستش گاہ میں تبدیل کر دیا تھا۔ راجا ہنس کمار کثر مذہبی رسوم کی ادائیگی کے لیے وہاں جایا کرتا تھا۔ اس علاقے میں مسلمانوں کی خاص آبادی تھی۔ ایک دن ایک مسلمان عورت جس کا نام سیدہ تھا، اپنے پوتے کی ترغیب نکاح میں ایک جانور ذبح کی، جس کا تازہ ہڈی چیل یا کوا لے جا کر اس جگہ گرا دیا جہاں راجا آرام کیا کرتا تھا۔ اس کو بہت غصہ آیا اور غصے میں جا کر سیدہ کے پوتے کو شہید کر دیا۔ اس ہولناک حادثہ سے سیدہ کو بہت تکلیف ہوا۔ وہ سلطان محمد تغلق کے دربار میں پہنچی۔ سلطان
اس کی کہانی سن کر بہت متاثر ہوا۔ سلطان اپنے نجومیوں کو طلب کر کے پوچھا کہ راجہ ہنس کمار کی سرکوبی کے لیے کون سا شخص مناسب ہوگا جو فوج کا سپہ سالار بنا کر راجہ کی سرکوبی کے لیے بہار بھیجا جائے۔ نجومیوں نے عرض کیا کہ آج رات تمام سپہ سالار کو ایک ایک چراغ دے کر تلاوت کلام پاک کا حکم دیا جائے۔ تلاوت کے دوران رات کو کسی وقت طوفان عظیم آئے گا، تمام سپہ سالار کی چراغ گل ہو جائے گا، جس کے ہاتھوں راجہ کی ہلاکت واقع ہوگی، اور ایسا ہی ہوا۔ طوفان عظیم آیا، تمام خیموں کے چراغ گل ہو گئے، مگر سید ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کے خیمے کا چراغ جلتا رہا اور انہیں تلاوت کرتے دیکھا گیا۔ سلطان محمد تغلق نے راجہ ہنس کمار کی سرگوبی کے لیے سید ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ عرف ملک بیاں کو بہار روانہ کیا۔ تمام منزلیں طے کرتے ہوئے وہ بہار پہنچے اور راجہ کو طلب فرمایا، لیکن وہ اس نے حکم کی تعمیل کرنے سے انکار دیا۔ ملک بیاں نے اس پر دھاوا بول دیا، جہاں معمولی جنگ کے بعد راجہ اپنی فوج کے ساتھ جان بچا کر بھاگ نکلا۔ مختلف مقامات پر جھڑپیں ہوئی، راجہ بھاگتا ہوا اپنے قلعے روہتاس گڑھ اپنی پوری توانائی کے ساتھ مقابلے کے لیے ڈٹ گیا۔ دونوں کے بیچ جنگیں شروع ہو گئی، تلوار بجلی کی طرح چمکنے لگی، پھر دونوں کی فوجیوں کا سر تن سے جدا ہو گیا، ہزاروں تن سر سے جدا ہو گئے، خون سے میدان کا رنگ سرخ ہو گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد راجہ نے خود میدان میں کود پڑا۔ اس کے بعد سید ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کی فوج نے ہنس کمار کا سر تن سے جدا کر دیا۔ راجہ کی موت کے بعد اس کے سپاہی ہتھیار ڈال دیے اور وہاں سے بھاگ نکلے۔ پھر مسلمانوں نے قلعے پر قبضہ کر لیا۔ سید ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کو جب ہر طرح سے اطمینان ہو گیا تو وہ قلعے سے باہر آئے کہ اچانک کچھ دشمن جو غمین گاہ میں ان کے قتل کے ارادے سے چھپے بیٹھے تھے اچانک حملہ آور ہوئے اور سید ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کو 13 ذی الحجہ 752 ہجری بروز سنیچر یکشنبہ شہید ہو گئے۔ عبدالحلیم خواجہ پوری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ملک بیاں اور راجہ ہنس کمار کے بیچ 7 بار جنگ ہوئی۔ سید ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ سلطان محمد تغلق کے عہد میں اور فیروز تغلق کی سلطنت کا زمانہ بھی 2 سال کا پایا۔ سلطان فیروز تغلق کی تخت نشینی دہلی میں 752 ہجری میں ہوئی، جبکہ ملک بیاں نے 753 ہجری میں شہادت پائی۔ یہ واقعہ تاریخی میں اپنی اہمیت کا حامل ہے۔ سلطان نے ان کے مقبرے کی تعمیر، ذاتی دلچسپی، فن تعمیری کا اعلیٰ نمونہ اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ دیوار کے اوپر چاروں طرف پھول دار اینٹوں کا خوبصورت حاشیہ لگایا ہوا ہے۔ اس کے اوپر بہت بڑا اور اونچا گنبد ہے۔ حضرت سید ابراہیم عرف ملک بیاں رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر تھے۔ مخدوم صاحب سے تقریباً 3 سال قبل ان کا انتقال ہوا۔ ان کے مزار مبارک کا سنگ بنیاد حضرت مخدوم الملک بحری رحمۃ اللہ علیہ، مخدوم سید احمد چرم پوش رحمۃ اللہ علیہ اور مخدوم شاہ احمد سستانی رحمۃ اللہ علیہ نے رکھا۔ تو فرینڈز، میں نے بہت سے لوگوں نے سنا ہے کہ پہاڑی پر جو گنبد میں ایک زنجیر سے لٹکا ہوا کچھ ہے، اس میں کوڑی مارنے سے اس کی مرادیں، اس کا اگر کوڑی لگ جاتا ہے تو اس کی مرادیں پوری ہو جاتی ہے۔ پتہ نہیں کیا حقیقت ہے، کیا سچائی ہے۔ اگر کسی کو صحیح معلومات، صحیح جانکاری اگر ہو تو کامنٹ میں پلیز ہمیں بتائیں۔ میں نے بھی ٹرائی کیا لیکن میرا تو نہیں لگا، آپ لوگ بتائیں اگر کسی کا لگا ہو اس میں کوڑی آج تک تو فرینڈز، آپ کو ہمارا جانکاری یہ کیسا لگا کامنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اور اب چلیے اب دیکھتے ہیں تھوڑا سا باہر کا نظارہ، اور چلیے چلتے ہیں فرینڈز۔ نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے، یہ جو راستے ہیں جدا جدا، یہ معاملہ کوئی اور ہے۔
کیوں شرک میں ہے تو پھنسا ہوا، کیوں دور سے تو دور ہے، کیوں گھومتا ہے یہاں وہاں، نہیں لا کوئی اور ہے۔ جو پڑھا دیا انسان کو رحمان ہے، رحیم ہے، جب پاس تھی تو کتاب تھی، پڑھا دیا تو قرآن ہے، پھر عبادتوں کے ہے سلسلے، پھر قربتوں کے وہ دور ہیں، جو نہ جھک سکا وہ نہ پا سکا، یہی سلسلہ ہر دور۔ تو فرینڈس، آج کا ولاگ یہیں سماپت کرتے ہیں۔